بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کی نبی، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تو باتیں تو دنیا داری کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور ان کی باتیں آخرت کے بارے میں ہوں۔ مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا بہت ہی شوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھولے انسان، شاید تجھے شیطان نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق ٹھیک نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر مجھے جانوروں کی زبان نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ جب اس نوجوان نے بہت اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور فرمایا، اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کی نقصان دہ ہوگی، اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دی۔ اسی شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ اس کے ملازمہ دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغ اس کو اچک لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے مجھ پہ ظلم کیا، تو گندم کا گرا پڑا دانہ بھی کھا سکتا ہے، جبکہ میں زمین پر گرا پڑا گندم کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا جو کہ میری خوراک ہے، اس کو بھی تو نے اچک کر کھا لیا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دیتا تو تمہارا کیا جاتا۔ آپ پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہو جا رہا ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ وہ شخص نے جب یہ سنا تو اسی وقت گھوڑا بازار لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن مر گیا، مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مرے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کے کھانا، وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا تھا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ پر رخ کر دیا اور وہاں جا کر مر گیا۔ اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا اور اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر پر ڈال دی ہے، لیکن کل ہمارے آقا کا خچر مر گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کر خچر کا گوشت کھا لینا۔ وہ شخص نے مالک کی یہ بات سنی تو فوراً خچر کو بھی بازار میں فروخت کر دیا، اس طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکوہ کیا کہ اے جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کرو، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا، اس کا رشتہ دار اس کے مرنے پر یتیموں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اسی وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ دل میں بڑا خوش ہوتا تھا اور اٹکیاں لے کرتا تھا کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں 3 بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا۔ جب سے میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھی ہے، مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ جب اگلا دن آیا تو کتے نے پھر مرغ سے کہا، اے بکواسی مرغ، تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہے؟ مرغ کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خصلت میں نہیں ہے، ہم مرغے تو موزن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا غلام تو مر گیا، لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن ہمارا آقا ہے بڑے بیوقوف جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔
پھر اس نے خچر کو بھی بیچ ڈالا اور وہ بھی خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ اسی طرح اس نے اپنا مال بچا لیا، حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفعہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کا کوئی ایک نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آقا کا گھوڑا اور خچر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتی، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل کو یقیناً ہمارا آقا خود مر جائے گا اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے ان کے لیے گائے ذبح کریں گے اور طرح طرح کی لذیذ کھانے پکائیں گے۔ اس میں تمہیں بھی بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ وہ شخص نے یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی کہ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میری مدد فرما۔ بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کیا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی حالت دیکھی تو فرمایا، اے بیوقوف، اب یہ بات بڑی دشواری ہے کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے تو اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری موت واقعہ ہونا اٹل ہے۔ اور اگلے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔